شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 96 سے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 95 پہ اینڈ کیا تھا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ الحمد للہ الحی القیوم الذی قامت بأمرہ وعدلہ السماوات والارض وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اللہ کے لیے سب تعریف ہے جو زندہ اور قائم ہے، وہ ذات جس کے حکم اور عدل سے آسمان و زمین قائم ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک یا رب۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں 96 سے، لیکن پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جز 16 ہے اور سورۃ الطٰہٰ ہے، تو پچھلی آیات میں 95 تک ہم نے جانا تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی جانشینی میں اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تورات لینے کوہ طور پہ، لیکن سامری نے ان کو بھٹکا دیا۔ جو زیور تھا ان کے پاس، جنہوں نے عاریتاً بنی وہ قبطیوں سے فرعونیوں سے لیا تھا، ان کو بوجھ لگ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو ڈال دیا، پھینک دیا، تو پگھلا کے اس میں اس کو بچھڑا بنا لیا، اور اس نے جب فرعون غرق ہو گیا تو اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور کسی کو وہ نظر نہیں آئے تھے، تو اس کی خاک کے پاس سے ان کے قدموں سے جبریل علیہ السلام کے اس نے مٹی اٹھا لی تھی اور اس میں ڈال دی بچھڑا بنا کے سونے کے بچھڑے میں، تو اس سے خوار ایک آواز آنے لگی، تو اس نے لوگوں سے کہا یہ تمہارا رب ہے۔ موسیٰ تو علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، اور سب نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ہارون علیہ السلام سے پوچھا، تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو بہت منع کیا، وہ میری بات نہیں مانے اور مجھے کمزور جان کے میرے قتل کے در پہ ہو گئے، اور میں ڈر گیا کہ دو فرقے نہ ہو جائیں بنی اسرائیلیوں میں۔ پھر جب ان کو حقیقت پتہ چلی تو سامری کی طرف گئے، سامری سے پوچھا ما خطبکم، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو سامری نے بتایا کہ میری نفس نے مجھے یہی سجایا کہ میں نے جو مٹی اٹھائی تھی جبریل علیہ السلام کے قدم سے، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں یہ مٹی ڈال دوں بچھڑے میں، میری نفس نے مجھے یہی کچھ جو ہے سجایا، تو اور اس نے بہکا دیا قوم کو اور گوسالہ پرستی شروع کروا دی۔
تو اب پھر اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے قاصد الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی جبرائیل علیہ السلام کے نقش قدم سے، اور اس میں ڈال دیا میں نے سونے کے بچڑے میں۔ اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ 96 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے۔ قالا، اس نے کہا، بصور تو دیکھا میں نے، بیما اسے جو، لم نہیں، یبصرو انہوں نے دیکھا، بھی جسے، فقبت تو، پس قبت تو میں مٹھی بھر لی میں نے، تو جو ہے نا میں نے، تا دمہ تو، تاپش تو میں نے، فق فقبت تو پس میں نے مٹھی بھر لی، قبضتاً ایک مٹھی، من اثری نقش قدم سے، رسولی رسول کے، فنبذتھا تو ڈال دیا میں نے اسے، وکذالک اسی طرح، سولت اچھا کر کے دکھایا، لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے، یہ یا جو ہے نا وہ میرے لیے، لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے۔ تو اب ہم رواں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے، یعنی جبریل علیہ السلام کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا کس میں، بچھڑے میں۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، قالا بصرت بما لم یبصروا بھی، قبضت قبضۃ من اثر رسولی، سامری نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہیں آئی، چنانچہ میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی، ایک مٹھی مٹی کی اٹھا لی، اور پھر کیا کیا، فنبذتھا وکذالک سولت لی نفسی، پھر اسے بچڑے کے جسم میں ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے ایسے ہی سمجھایا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ اپنی قوم سے پھر اپنے بھائی ہارون کی طرف مخاطب ہوئے، یہ ہونے کے بعد اب سامری سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، بتلاؤ سامری یہ کیا معاملہ ہے۔ واضح رہے کہ قرآن مجید نے یہاں خطب کا لفظ استعمال کیا ہے جو کسی ناگوار صورتحال کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا 95 ما خطبکما، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تو خطب کا لفظ استعمال کیا سامری کے لیے جو کسی ناگوار صورتحال کو دریافت کرنے کے لیے آتا ہے۔ نیز یہ سامری اگرچہ بظاہر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، مگر وہ ایک منافق اور فتنہ پرداز اور ہوشیار انسان تھا جو کفر و شرک کو اپنے دل میں چھپائے ہوا تھا۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کھل کر مخالفت تو نہ کر سکتا تھا، مگر اس طاق میں رہتا تھا کہ کوئی موقع ملے تو قوم کو پھر سے اپنے آبائی دین یعنی گوسالہ پرستی کی طرف لے جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اسے ایسا موقع میسر آ گیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ما خطبکما، بات یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھ لی تھی جسے دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ فرعون کی موت کے جبریل علیہ السلام آئے تھے، تو میں نے ان کی آمد کو محسوس کر لیا تھا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی تھی۔ جب میں نے بچھڑے کی شکل بنائی تو اس میں یہ مٹی بھر دی تھی۔ یہ اس مٹی کی کرامت تھی کہ جب بچڑا تیار کیا گیا تو اس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی آنے لگی، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں اس مٹی کی کچھ کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام کے نقشے پاس سے تھی تو وہ کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ جب بچڑا تیار کیا گیا تو اس میں سے بچڑے کی سی آواز بھی آنے لگی، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا کہ میں اس مٹی کی کچھ کرامت دیکھنا چاہتا تھا۔ تو یہ تو تھا سامری کا وہ بیان جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں دیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا یہ بیان بھی فریب کاری پر مشتمل تھا۔ وہ صرف یہی نہیں چاہتا تھا کہ پھر سے بت پرستی اور گوسالہ پرستی کو فروغ دے، بلکہ سامری حقیقتاً وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خود لیڈر بننا چاہتا تھا، آدمی ہوشیار تھا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کو کمزور دیکھ کر اس نے اپنی ہوشیاری سے اپنے لیے میدان ہموار کر لیا تھا، یعنی سامری کا اصل مقصد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لیڈری چمکانا تھا۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی راہ اور اعراض و مقاصد سے اس کی راہ جداگانہ ہو، لہٰذا اس نے قوم کو اسی پرانی گوسالہ پرستی کی راہ پر ڈال دیا جس سے وہ پہلے ہی مانوس تھے اور اس کے دل دادا تھے۔ اسی طرح وہ فی الواقع سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں قوم کا لیڈر بن گیا تھا۔
اور یہی بات سیدنا ہارون علیہ السلام کے بیان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر سیدنا ہارون اس شرک کو روکنے میں سختی سے کام لیتے تو قوم دو دھڑوں میں بٹ جاتی اور ان میں خانہ جنگی برپا ہو جاتی، پھر حالات قابو سے باہر ہو جاتے۔ بعض علماء نے یہاں رسول سے مراد خود موسیٰ علیہ السلام لیے ہے۔ اس صورت میں یہ جواب سامری کی انتہائی مکاری پر دلالت کرتا ہے کہ اس طرح اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کر کے انہیں بھی اپنے حق میں نرم کر لینے کی ایک کوشش کی تھی۔ قرآن کریم کے انداز سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سامری کا یہ بیان سب اس کے اپنے مکر و فریب پر مشتمل تھا۔ رہی یہ بات کہ بچڑے میں آواز کیسے پیدا ہو گئی، تو یہ بات بھی چندہ مشکل نہ اس بچے جب میں کسی کو میوٹ کر دوں، کسی کے گھر سے آواز آ رہی ہے، آپ لوگ خود ہی خیال کیا کریں، اپنے آپ کو میوٹ کریں، کرتی ہیں سب بہنیں، کچھ بھول جائے ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہ بچڑے میں آواز کیسے پیدا ہو گئی، تو یہ بات بھی چندہ مشکل نہ تھی۔ جب اس بچڑے کے کھلے ہوئے منہ سے ہوا آر پار ہوئی تو اسے بچڑے کی سی آواز آنے لگتی تھی، جسے جیسے باجے میں منہ سے پھونک مارنے سے مختلف قسم کی آوازیں نکلنے لگتی ہے، یا جیسے برقی گھنٹی کا سوئچ دبانے سے اس سے مختلف قسم کی گھنٹیوں سے مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، اور ان مختلف آوازوں کا تعلق باجے اور برقی یعنی بجلی کی گھنٹی کے اندرونی ساخت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سامری نے بچڑے کے جسم کے اندر پترے اس ترتیب سے رکھ دیے تھے کہ جب ہوا اس کے جسم سے آر پار گزرتی تو وہ آواز نکالنے لگتا تھا۔ تو یہ بات اچھا، اب اثر رسول سے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام، رسول سے مراد اس کی جگہ فرستادہ خداوندی یعنی حضرت جبریل امین ہیں۔ تو جبریل امین کے قدم سے اس نے کیا اٹھا لی تھی؟ مٹی اٹھا لی تھی، اس میں ڈال دی، جس کی وجہ سے آواز آتی تھی۔ تو اب 97 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 97۔ قالا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، قالا تو قالا سے ہم کرتے ہیں ہمارا جو ہے 97۔ قالا کہا، فَاذْهَبْ پس جاؤ، فَإِنَّا تو بے شک، لیے کا تیرے لیے ہے، فی الحیاتی زندگی میں، ان یہ کہ تقولا تو کہتا رہے، لا مساسا نہیں چھونا، و انا اور بے شک، لکا تیرے لیے ہے، موعدن وہ ایک وقت مقرر ہے، وہ وعدے کا ایک وقت، معاہدہ میم وعدہ ہے، واو اندال اس کا روٹ ورڈ ہے، وعدہ، اور وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، لن ہرگز نہ، تخلفہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے، منظور اور دیکھ، الہی کا طرف اپنے الہ کے، الذی وہ جو، زلتا رہا تو، علیہ اس پر، عاکفاً جم کر بیٹھنے والا، لنحرقنہ لا البتہ، نہ ہم ہم ضرور جلا ڈالیں گے، اسے، لنحرقنہ البتہ ہم ضرور جلا ڈالیں گے اسے۔ اس میں دو تاکیدیں، لا البتہ اور جو ہے نون پہ شد ہے کہ ہم لنحرقنہ ہم ضرور بضرور اس بچڑے کو جلا ڈالیں گے، ثم پھر لننسفنہ البتہ ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے، فی الیمی دریا میں، نسفاً بکھیر دینا، رواں ترجمہ۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں سامری سے فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے، لا مساسا، لا مساسا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باعث پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریچھا ہوا تھا، یعنی بچھڑے پہ سونے کے، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو جواب دیا، قالا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنَّا تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، یہ لا مساسا، مس ہوتا ہے نا ٹچ،
ٹچ سے، میم سین سے نہیں، یعنی عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ یہ اس کی سزا تھی سامری کی، سب کو جو ہے بھٹکانے کی اور شرک کروانے کی، بچڑے کی پوجا کروانے کی، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ اس سے جب کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا تھا، چیخ اٹھتا اور کہتا کہ، اور کہا جاتا ہے کہ پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری، اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ ہیلا اور فن اور مکر و فریب اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت عبرتناک ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّا لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا، یعنی آخرت کا عذاب اس دنیا کے عذاب کے علاوہ ہوگا جو ہر صورت بھگتنا پڑے گا۔ وَأَنظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کے اعتکاف کیے ہوئے تھا، یعنی وہ گوسالہ، وہ بچڑا۔ السلام لَنُحَرِّقَنَّهُ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فِي الْيَمِّ، اور ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اس کا اڑائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے آثار ختم کرنا بلکہ ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالنا چاہیے۔ ان کی نسبت کتنی مقدس ہستیوں کی طرف ہو توہین نہیں، جیسے کہ اہل بدعت قبر پرست اور تعزیہ پرست باور کرواتے ہیں، بلکہ یہ توحید کا منشا اور دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ جیسے اس واقعے میں اس اثر الرسول کو نہیں دیکھا گیا، اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے سب سے افضل فرشتے ہیں، فرشتوں میں سب سے افضل ہے نا، ان کے 360 پر ہیں اور بہت افضل فرشتے ہیں، وہی الہی لے کے آتے تھے۔ تو یہی بات یہاں اس آیت میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ چاہے کتنی بھی بڑی ہستی ہو تو انہوں نے جو ہے ان کی خاک پاک سے مٹی لے کے بنائی تھی، پھر بھی اس کو جلا ڈالا، پارا پارا کر دیا اس گوسالے کو، اس بچھڑے کو سونے کے۔ تو یہ توہین کی بات نہیں ہے۔ تو توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، شرک کے توڑ کے لیے یہ کیا کرنا چاہیے، جس سے ظاہری طور پر روحانی برکات کا مشاہدہ بھی کیا گیا، حالانکہ برکات بھی نازل ہوئی کہ اس سے آواز بھی آئی، اس کے باوجود اس کی پرواہ نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا تھا۔ تو شرک کا ذریعہ کوئی بھی ہستی بن جائے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، کیونکہ اولیاء اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، بہرحال وہ عام انسان سے تو زیادہ ہی علم میں اور مرتبے میں ہوتے ہیں، لیکن شرک نہیں کرنا چاہیے، ان کو اللہ کے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ہمیں حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یا جو وہ ہماری کچھ مدد کرتے ہیں، یہ شرک ہوتا ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یعنی اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اچھوت قرار دے دیا کہ کوئی شخص اسے کسی قسم کا بھی تعلق نہ رکھے سامری سے۔ پھر اس کے لیے مزید سزا یہ تھی کہ وہ خود کو دوسروں سے کہتا تھا لا مساسا، کہ مجھ سے پڑے رہنا، مجھے نہ چھونا، مجھ سے بچ کر رہنا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں ناپاک ہوں لہٰذا مجھے نہ چھونا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی سامری کو ہاتھ لگاتا یا اسے چھوتا تو سامری کو اور چھونے والے کو دونوں کو تپ چڑھ جاتی تھی، یعنی دونوں کو بخار ہو جاتا تھا، لہٰذا سامری اس بات پر مجبور تھا کہ دوسروں سے کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسے یہ بھی بتلا دیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اس جرم کی پوری سزا ہو چکی دنیا میں، بلکہ آخرت میں تو تجھے عذاب ہونے والا ہے، وہ کبھی بھی نہ ٹل سکے گا۔ تو یہ تو رہا تیرا انجام، اب ہم تیرے الہ کا، جس کا تو دن رات مجاور بن بیٹھا رہتا تھا اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، یہ حشر کرنے والے ہیں کہ اس سونے اور مٹی کے بت کے ہم پہلے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، پھر ان کو جلا کر راکھ بنا دیں گے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْفِسَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس راکھ کو دریا میں پھینک دیں گے تاکہ تجھے اور تیرے پیروکاروں سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو خدا اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسرے کا کیا سنوار سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے۔ اور روح المعانی میں بحوالہ
بحر محیط نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی سخاوت اور لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے قتل کی سزا سے منع فرما دیا تھا، اور اس عذاب میں مبتلا کیا کہ لا مساسا مجھے نہ چھونا، اور اس کے علاوہ آخرت کا عذاب بھی اس کو ملے گا۔ اب 98 دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا، انما بے شک الہکم الہکم تمہارا، الہکم الہ تمہارا، اللہ اللہ ہے، الذی وہ جو، لا نہیں، الہ کوئی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، وسع اس نے گھیر رکھا ہے، کلا ہر شیئن چیز کو، علم سے۔ رننگ ٹرانسلیشن 98۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اب ہم یہ انما الہکم اللہ الذی، تو اس کی ہم تطبیق کر لیتے ہیں، تطبیق کرتے ہیں۔ تطبیق آپ لوگوں کو معلوم ہے، کوئی بتائے گا تطبیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تطبیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ پہلے ہم بہت کرتے تھے تطبیق، تو اب میں سمجھی تھی سبق پکا ہو گیا تو ہم نے چھوڑ دی، چلے آج سبق پکا کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو جو آیت ابھی ہم نے پڑھی نا، انما الہکم اللہ الذی، تو اب یہ لفظ جو ہے ہم اور آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں آ رہے ہیں نا، کن کن آیات میں آ رہے ہیں کہ اس جیسے لفظ۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110۔ کل انما بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی کی جاتی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری آیت میں ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں، ہماری آیت کی، انبیاء سورۃ الانبیاء آیت 108۔ قل انما یوحا الیہ، کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ تو شرک کی نفی ہو گئی سورۃ الانبیاء۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفصلت میں بھی تطبیق کرتے ہیں ہم، قل انما اب انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ تو ہم نے کس کی تطبیق کی؟ انما الہکم الہ واحد، ہماری کس میں آیا تھا؟ ہماری آج کی آیت جو ہے، سبق ہمارا جو ہے 98 میں آیا، تو ہم نے اس کی تطبیق کر لی، اور آیتوں کو بھی دیکھ لیا کہ یہ جو ہے انما الہکم اللہ کہاں کہاں آیا ہے۔ تو سورۃ الکہف میں ہم نے دیکھا، سورۃ الانبیاء میں دیکھا، اور سورۃ الفصلت میں یہی آیا ہے، انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد۔ سبحان اللہ، یہ تطبیق ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چلے اب 99 پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، کذالک، اسی طرح، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیہ کا اللہ پر، کا آپ، علیہ کا آپ پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من انبائی کچھ خبریں۔ یہ انبائی تو خبریں ہیں، پلورل ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کا سنگولر کیا ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ یہ تو جمع ہے، انبا خبریں، ترجمہ بھی آپ کو بتا رہا ہے نا جی، نبا، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علم، جی نبا، بارک اللہ، اللہم بارک۔ اچھا، ما وہ جو، قد تحقیق، سبقہ گزر چکی، وقت اور تحقیق، آتینا کا، آتینا آتے دیا، نا ہم نے، کا آپ کو، آتینا کا دیا ہم نے آپ کو، من لدنا اپنے پاس سے، ذکر۔ تو اب رواں ترجمہ کر لیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ایک ذکر اور نصیحت عطا کی، یعنی کہ یہاں ذکرن سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو کذالک نقص علیک من انبائی ما قد سبق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں،
جیسے کہ ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، سب کے واقعات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ کو دیتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنک ذکرا، نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر عطا فرمایا، یعنی قرآن مجید عطا کیا۔ تو اس صورت کا آغاز بھی ذکر سے کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الطٰہٰ، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ہم نے یہ ذکر، یہ قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 99 میں ہے، اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ تو اس آیت 99 میں یہاں اسی اصل موضوع کی طرف اود کیا گیا ہے، جو کہ نوع انسان کی ہدایت ہے۔ درمیان میں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصے کا ذکر کیا گیا، تو اس میں بھی یہی رنگ غالب نظر آتا ہے، یعنی جس طرح ہم نے فرعون کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں، خبریں بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے فرعون و موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اسی طرح انبیاء کے حالات ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ ان سے باخبر ہوئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں عبرت کے پہلو ہیں، سبق ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے۔ انہیں لوگوں کے سامنے نمایاں کریں تاکہ لوگ اس کی روشنی میں صحیح رویہ اختیار کریں۔ وقد آتیناک من لدنک ذکرا، تو اور یقیناً ہم نے اپنے پاس سے آپ کو نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ نصیحت، ذکر سے مراد یہاں قرآن عظیم ہے، جس سے بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہدایت اختیار کرتا ہے، اور نجات اور سعادت کا راستہ اپناتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے کیو این ہے کہ اس آیت میں ذکرن سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ ذکرن کیا ہے؟ جی، ذکر نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ذکر و استغفار اور نصیحت۔ نہیں، کانٹیکس میں بات کریں، دیکھیں اور اچھا ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ نصیحت پارٹیسپیشن آپ کی، جی ہاں، نصیحت دیکھیں سامنے ہی ہے، بالکل ذکر نصیحت، ہاں، جی یعنی قرآن عظیم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، ماشاء اللہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہماری حیاکم۔ آمنہ تو ماشاء اللہ بہت زیادہ انگلش میں بھی بہت زیادہ پارٹیسپیٹ ماشاء اللہ کرتی ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتی ہیں کہ کبھی غلط نہیں، ایسے ہی سیکھتا ہے نا انسان، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ علم۔ اس آیت میں ذکرن حیاکم۔ سے مراد قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید ہی نصیحت ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں ذکرن قرآن مجید کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ہم نے آپ پہ ذکر نازل کیا، قرآن مجید نازل کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے 5 بنیادی حقوق کیا ہے۔ حق کا تلاوت ہی، کہ اس کی تلاوت کا حق کیا ہے، یعنی قرآن کے 5 بنیادی حقوق، اور قرآن پر عمل کرنے کے اجر و ثواب کیا ہے۔ the 5 basic rights of the Quran and the rewards اجر of acting upon it۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا یہ جو ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنک ذکرا، اس طرح ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وعداتیں بیان فرما رہے ہیں، یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ ذکر ہے، قرآن مجید ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے 5 حقوق۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر شعوری ایمان لایا جائے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ خطاب اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، شعور کے ساتھ، صرف زبانی نہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ شعور دل سے، اس کا پہلا حق ہے کہ ہم شعوری ایمان لائیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نازل ہوا ہے، اور اس میں جتنے احکامات ہیں اور جتنی بات اس پہ بھی مجھے ایمان لانا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان پہ سے مجھے رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوامر اور نواہی، اوامر کیا ہوتے ہیں؟ جو حکم اللہ نے دیے ہیں،
اور نواحی جس سے منع کیا ہے، تو شعوری ایمان لانا ہے، دل سے ایمان لانا ہے، ایسا ایمان جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا، اور تجوید کے ساتھ خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، مخارج اچھے ہوں، قاف غین ہا سب اچھے ہوں، تجوید اچھی ہو، اور قرآن کے معنی پر غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے افلا تدبرون افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اور تمہیں کیا عقل سے کام نہیں لیتے، افلا تشعرون، کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں؟ تو غور و فکر تدبر سمجھ سے پڑھنا ہے، تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، تو اس پر عمل کرنا ہے۔ جب غور و فکر تدبر ہوگا تو عمل بھی کرنا آسان ہو جائے گا، تو اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور جو ہے اس کا آپ سسم کو بھی حکم دیا گیا، اور آپ سسم نے بے کم اوقات ہر چیز جتنی آیت نازل ہوئی سب ہم تک پہنچا دی ماشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی سنت پہ چلنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن کے حلقے ہوں تو ضرور لوگوں کو بتائیں۔ یہ جو ہماری حلقے ہوتے ہیں زوم پہ ہو رہے ہیں، کبھی گھروں میں بھی ہم کر رہے ہیں، ہماری امرین بہن ہے یا کوئی بھی بہن بلا لیتی ہیں، تو ضرور لوگوں کو بتایا کرے، دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ جو ہمارے پہنچانے سے سیکھے گا تو اس کا اجر بھی ہمیں تو اجر ملے گا ان محفلوں کا، جس تک ہم پہنچائیں گے، اور وہ جو جتنا کچھ پڑھے گا سمجھے گا اور عمل کرے گا تو اس کے اجر بھی ہمیں ملے گا، اور ایک ایک حرف پہ 10 اجر ملتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو ان کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ تو حق کا تلاوت ہی، تلاوت کا حق ادا کرنے سے مراد کیا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خوب توجہ اور غور سے پڑھنا ہے، اس کو توجہ دینی ہے۔ ابھی میں نے سمجھایا کہ پھر اس پہ عمل بھی آسان ہو جائے گا۔ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلیٰ، اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، ٹھیک ہے، مانگنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے قرآن پڑھتے وقت جب آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، سمجھ کے تدبر سے تفسیر سے، اور نوافل میں بھی، نفل نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت طلب کرتے تھے، اور جو ہے آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، جہنم سے، لیکن فرض نمازوں میں نہیں۔ اس کے بعد اس کے حلال کو حلال جاننا ہے، اس کے حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہمیں قرآن میں، کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لافل کیا ہے، ان لافل کیا ہے۔ ابھی حلال حرام پہ ہی رکھے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لافل کیا ہے، ان لافل کیا ہے۔ سور حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے نا، شراب حرام ہے، ساری چیزیں۔ تو اور ہمیں گھر میں بھی چونکہ بچے اور ہماری رعایا ہے، اور اپنی ریت کے بارے میں آپ سے کی حدیث ملتی ہے کہ ضرور سوال ہوگا، تو ہمیں بچے جب جابوں پہ لگ جاتے ہیں اور شوہر بھی، تو کبھی بھی یہ ان کی جو ہے ویجز سے زیادہ آ رہا ہے، ویکلی ویجز، بائی ویکلی ویجز، منتھلی ویجز کچھ بھی زیادہ آ رہا ہے، تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آ گیا نا، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ حلال حرام کی بات کریں ابھی ہم، وہی والا دکھائیں تو بچے معصوم ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو عقل آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ شیطان ہے، اپنا نفس ہے، کہیں زیادہ پیسہ ملے تو ضرور آپ سوال کر لیں کہ یہ کہاں سے، کہیں حرام تو ہمارے گھر میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ میرے والد نے کبھی حرام لائے کھلایا، کبھی بھی نہیں، نہ میں نے، اور جو ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنی خدمات انجام دی ہے، ایسی حدیثیں بیان کی، پورا خزانہ جمع کر کے ہمارے لیے رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ کبھی حرام نہ میرے والد نے دیا، نہ کبھی حرام ہمارے پیٹ میں نہیں گیا، کہ ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، اور بخارا بے لوگ جو ہے ان کی قبر پہ جاتے تھے خوشبو کی وجہ سے، پھر اس پہ دیوار چنی دی گئی حکومت نے کہ کہیں بدعت نہ شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ضرور بچوں کو تو بچپن سے ہی جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے سب مائیں کہتی ہے کہ شارپنر بھی آ گیا ایکسٹرا، پینسل کی بھی ان کے بیگوں میں ایکسٹرا ہے، کوئی نوٹ بک بھی ایکسٹرا ہے، تو ضرور ان کو پوچھے کہ بھائی یہ کہاں سے لی، بچے نے کسی کے بیگ سے نکال لی، وہ معصوم بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ چوری کیا ہوتی ہے نا، تو یہ عادتیں بچپن سے ڈالنی چاہیے۔ تو اسی طرح جب وہ بڑے بھی ہوں تو ضرور پوچھیں کہ بھئی یہ ایکسٹرا پیسہ کہاں سے آ گیا، کہ کہیں وہ اللہ نہ کرے
حرام تو ہمارے گھر میں نہیں آ رہا ہے، شوہر سے بھی پوچھ لیا کریں کہ بھئی ایکسٹرا پیسے کہاں سے آ گئے۔ کیونکہ ایک دفعہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں جدہ میں زندگی شروع کی، تو ایک دفعہ انیس صاحب نے ایک اینولپ لا کے دیا، اس میں 500 ریال تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں $500، 500 روپیز، 500 ایک بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا آ گیا، جبکہ مجھے کوئی اتنی دینی محفلوں میں جاتی تھی مگر اتنا علم نہیں تھا، تعلیم القرآن بھی نہیں کیا ہوا تھا، ایک کم عمری تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں والدین کی طرف سے دیکھے یہ چیز تھی نا، تو میں نے ان سے پوچھا تھا، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو وہ ان لوگوں کو بونسز ملے تھے یا کیا ہوا تھا کمپنی میں، آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، تو ضرور پوچھا کریں۔ پھر اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلانا ہے، اس کی کوئی بات نہیں چھپانی ہے۔ کیوں اگر میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ میں دعویٰ کا کام کری ہوں اس لیے میں بتاؤں، نہیں، جو بھی آپ بھی اگر دعویٰ تو ہم کر ہی رہے ہیں نا سبھی مل کے، کسی کو بلاتے ہیں گھر میں، بچوں کے ساتھ تو دعویٰ ہو رہی ہوتا ہے، آپس میں ہو رہا ہے، تو اگر اسپیکر نہیں بھی ہیں، اسپیکر ہیں بھی، تو آپ کیا کریں کہ ضرور لوگوں کو بتائیں۔ اگر میرے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہو رہا ہے تو میں ضرور بتاؤں گی لوگوں کو، یہ نہیں کہ میں ڈروں گی کہ میرے گھر میں تو نہیں ہو رہا ہے تو میں کیوں بتاؤں، نہیں، کوئی بات بھی نہیں چھپانی ہے۔ اور کتنی ایسی آیات ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیں حدیثوں میں فرماتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کم اوقات ہر بات بیان کر دی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں وہ جو ہے ام مکتوم نابینا تھے، مکتوم آئے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے، سرداران قریش سے باتیں کر رہے تھے، اور جو ہے آپ چاہتے تھے کہ اگر یہ جو ہے سرداران قریش ایمان لے آئیں گے تو پورے قوم، پورا میرا قبیلہ، مکے کے لوگ، قریش کے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ان کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، فوراً آیت نازل کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ العامہ، منہ موڑا، تیوڑی چڑھائی جب ایک اندھا آ گیا۔ حالانکہ آپ سے سب کا کیا مقصد تھا، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سرداران قریش سے بات کر لوں، یہ ایمان لے آئیں گے تو سب لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہماری تو اتنی پکڑ بھی نہیں انبیاء کی، اور جو جتنے ذمہ داران ہوتے ہیں انبیاء کی، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بات کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اور دیکھیں فوراً آیت نازل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے کم اوقات سب چیزیں بتا دی، تو کوئی بھی چھپانا نہیں ہے، چاہے وہ ہم کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں۔ شاید بتانے سے ہم کرنے لگیں کہ یا اللہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ تو میں نہیں کر رہی ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ شاید یہ آیت ہمیں ہلا دے کہ یا اللہ، اللہ تو ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک، کبرا مقتن، کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے کہتے ہو کرتے نہیں، تو چھپانا نہیں۔ اب اس میں محکم باتوں پر عمل کرنا ہے اور متشابہات پر بھی ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محکم باتیں کیا ہیں؟ تو محکم باتیں یہ ہوتی ہیں کہ محکمات، تو اس میں دو طرح کی آیت ہے، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ تو محکمات کیا ہیں؟ محکمات وہ آیت ہوتی جو بالکل واضح، صاف اور غیر مبہم ہوتی، ان کا مطلب سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ یہ آیت شریعت کے بنیادی احکام، عقائد، عبادات، اخلاقیات اور زندگی کے واضح اصولوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، چوری کی سزا ہے، جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے کہ جھوٹ نہ بولو، توحید ہے کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو، قیامت کا یقین کرو۔ سورۃ البقرہ میں پہلے ہی بتا دیا کہ یہی لوگ ہدایت پہ ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تو سب سمجھ میں آ جاتی، بالکل واضح اور صاف ہیں، تو محکمات ہیں، ٹھیک ہے، کہ حکم سارے جو بھی ہیں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں کچھ احکام، کچھ آیات محکم واضح ہے، اور وہی اصل کتاب ہے۔ پھر متشابہات، متشابہات کیا ہے؟ متشابہات تو ہمیں محکمات پر عمل کرنا ہے، ہم ماشاءاللہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے چیزیں ہیں وہ ہم کو کرتے ہیں۔ اور متشابہات کیا ہے؟ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کا ظاہری مطلب واضح نہیں ہوتا، یا ان میں ایسی باتیں ہوتی جن کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان آیات میں مثالیں، مجازی باتیں یا غیبی امور بیان ہوتے ہیں، جیسے اللہ کی صفات، جنت دوزخ کی تفصیلات، قیامت کے مناظر یا غیب کی خبریں، جیسے ید اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ،
اب ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا ہے، تو لیکن یہ متشابہات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ایمان لانا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، سورۃ الطٰہٰ میں اسی میں ہم نے پڑھا، آپ نے پڑھا تھا کہ الرحمن عرش پہ مستوی ہوا، اور عرش پہ مستوی ہونا کیسے ہے، یہ بھی متشابہات ہے، یہ سب غیب ہے، تو اس پر بھی ایمان رکھنا ہے ہمیں نا۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، اور دوسری آیات متشابہ ہیں جن کی دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ انہی متشابہات آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محکمات واضح و صاف آیات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کرنے کے حکم جو اللہ نے دیے۔ متشابہات غیر واضح یا مجازی آیات ہیں، غیبی امور، اللہ کی صفات، اللہ کا عرش، اور جو جہنم کے داروغہ 19 ہوں گے، تو ان کو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ اتنی بڑی جہنم اور اس کے 19 داروغہ، تو ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی، متشابہات پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے، ان کا ایمان بہت کمزور تھا، اور وہ ہنسی مذاق اڑاتے تھے ایسی باتوں پر۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ 19 داروغہ بھی نہ رکھے جہنم کے، اللہ تعالیٰ تو کہے کن اور فیکن ہو جائے۔ فرشتے، قیامت کے مناظر جو آپ وسلم کو معراج کی رات دکھائے گئے تھے، سب متشابہات ہے، ابھی غیب میں ہے، تو متشابہات پر ایمان رکھنا ہے، اور جو محکمات جو ہے ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ہم لوگ کرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں کہ مزید کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ نے جو کچھ نازل فرما دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، جو کچھ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کچھ قرآن میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں ہر چیز کر کے دکھا دیا۔ نماز کا حکم آیا تو نماز پڑھ کے دکھا دی، جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، پانچوں وقت کی نماز کا اول وقت، آخری وقت، سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ اور کون سا ایسا پہلو ہماری زندگی کا اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہر چیز قرآن میں، نکاح، طلاق، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، چوری کی سزا، قتل کی سزا، کہ بچوں کو الگ سلانا، اور یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، فرقان ہے، اور اسی پہ چل کے ہم کامیاب ہوں گے، اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے قرآن کا ایک سرا آسمان پر ہے اور ایک زمین پر ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تبھی کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، فلاح پانے والے ہوں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ہر ایک بات کا اتباع کرنا ہے، کسی بات کو منع نہیں کرنا ہے، اپولوجسٹک نہیں ہونا ہے۔ لیکن ہم تو اپولوجسٹک ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، حجاب کرنے میں کچھ خواتین شرمندہ ہوتی ہیں۔ بی بی عائشہ پہ اتنی باتیں ہم کرتے ہیں کہ 7 سال میں نکاح، 9 سال میں جو ہے رخصتی ہو گئی، جب اللہ کی مرضی سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ریشمی کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ لپٹ کر دکھا دی تھی، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام کے متعلق کبھی بری بات نہیں کہنا چاہیے، رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، کہ ان کی اتنی قربانیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے نا کہ اگر ہم سونے کے پہاڑ بھی دے دیں تو ان کے جو ہے قربان کر دے، تو بھی ان کے مقابل ہم نہیں ہو سکتے، ان کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اس قرآن کی ایک ایک بات کا اتباع کرنا ہے، اور آپ مکارم اخلاق کے لیے بھیجے گئے تھے، تو سنتوں پہ بھی، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے، قرآن کے علاوہ سنت پہ بھی، حدیثوں پہ بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ سے نے ہر چیز بے کم وقاص ہمیں کر کے دکھا دی۔ حق تلاوت ہی اب دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی وہی باتیں ہیں، پھر سے دیکھ لیتے ہیں، خوب توجہ اور غور سے قرآن کو پڑھنا ہے تاکہ ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا جب بنی اسرائیل کر رہے تھے کہ ایک تفسیر میں، اور بہت جگہ ہے کہ صحابہ کرام وہ جو ہے ابن عباس جو ہیں، ابن عمر جو ہیں، آیتوں پہ روتے تھے، اور جو ہے کہ جب کوئی آیت آتی تھی جنت کی تو سوچتے تھے کہ میں ان میں سے ہوں کہ نہیں، خوب روتے تھے۔ تو خوب توجہ اور غور سے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ عمل بدل جائے۔ افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تشعرون، اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم تدبر نہیں کرو گے، غور و فکر نہیں کرو گے، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہیں؟ یہ دماغ دیا ہے، مغز دیا ہے، اور یہ دماغ سے سمجھو۔ جو ہے عبادت جو ہے کیا ہے، اس کا مغز ہے، تو تو حلال کو حرام جاننا ہے، حرام کو حرام سمجھنا ہے،
لوگوں کو بتلانا ہے، اس کی کوئی بات بھی چھپانا نہیں، اس کی بھی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، اس کی محکم باتوں پر عمل کرنا ہے، اور متشابہ بات پر تو ایمان لانا ہے کہ ہاں جو اللہ نے کہہ دیا تو ہے، 19 داروغہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، لوجہ اللہ، تو جو بھی میں کام کروں اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی خوشی پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں، حروف کی درست ادائیگی کرنی ہے، اس کا خا ہا غین جو بھی ہے مخارج، اور پھر زبر زیر پیش ہوتے ہیں، حرکات ہوتے ہیں، ان سے بھی معنی بدل جاتے ہیں نا، تو ان کو بھی صحیح ادا کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا تجوید سے تاکہ غلطیاں نہ ہوں، اور متشابہات پر ایمان رکھنا ہے، تو یہ حقہ تلاوت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تلاوت قرآن پاک سننے کا طریقہ، سورۃ الأعراف 204 اور میں دیکھتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سننا چاہیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم خاموش نہیں رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، قرآن کی بیعت بھی کرتے ہیں، گاڑی میں، گھر میں اگر باتیں ہو رہی ہوں تو قرآن بند کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس حکم ہے کہ اس پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سننا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو رہی ہوں، جب کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرے تو آپ ریکارڈنگ جو بھی سن رہی ہوتی بند کر دیجئے، اور جب سنیں تو خاموش رہیں، بولیں نہ، کیونکہ جب ہم غور سے سنیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا، ہمارا پھر جب سمجھ آئے گا تو ہمارے عمل بھی بدلیں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے جو بہت بابرکت ذات ہے، اس نے موت و زندگی اس لیے پیدا کی کہ وہ جانے کہ تم میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کون کر کے لاتا ہے، تو عمل کیسے بدلیں گے؟ جب قرآن کو توجہ سے سنیں گے، غور و فکر کریں گے، خاموشی سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اور جو ہے جو حلق سے نیچے جائے گا، دل میں اترے گا، اور پھر عمل بھی بدلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین شکل و صورت پہ پیدا کیا ہے، تو شکل و صورت تو خوبصورت ہے، اپرائٹ بنایا، چوپایا نہیں بنایا، چار پاؤں سے نہیں چڑھتے ہیں، بہت خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی، آسن تقویم پہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو خوبصورت چہرے تو بنائے دیے، خوبصورت چہرے نہیں، خوبصورت عمل چاہیے، ٹھیک ہے، لیبلوکم ایکم احسن عمل، آسن عمل چاہیے، تو اس کے لیے توجہ سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے عمل بدلنے کے لیے، تاکہ جب غور سے سنیں گے تو عمل بدلیں، اور پھر کیا ہوگا کہ اس طرح توجہ سے سننے، خاموش رہنے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی، اور اللہ کی رحمت نازل ہو جائے تو ساری مشکلات آسان ہو جائے گی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت کو سنتا ہے، پس بے شک وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کان لگا کر خاموشی کے ساتھ سنے، اور کان لگا کر اور خاموشی کے ساتھ سننے کے درمیان فرق یہ ہے کہ بے شک خاموشی ظاہر میں گفتگو کو ترک کرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ خاموشی کیسے آئے گی؟ جب بات نہیں کریں گے، یا ایسی مشغولیت کو ترک کرنے کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کو کان لگا کر سننے پر پھیر دیتی ہے، تو مشغول بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، تبھی کان لگے گا، اور یہ ہے کہ خاموش رہیں گے، کوئی گفتگو نہیں کریں گے، تبھی اس کو ہم غور سے سن سکیں گے اور عمل بدلے گا۔ تو تلاوت قرآن دیکھ لیتے ہیں، اس میں خاموشی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے کان لگا کر سننا ہے، تو کان لگا کر سننے میں کیا آتا ہے، یہ باکسز بنے ہوئے آپ دیکھیں، کان اس کی طرف لگا دینا ہے، جب کان اس کی طرف لگائیں گے تو دل حاضر کریں گے، ٹھیک ہے، دل بھی حاضر ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کے آداب، نیت کی درستگی، نیت درست ہو، ٹھیک ہے، سب سے پہلے، اور جو ہے خاموشی اختیار کرنا ہے، بالکل خاموشی سے سننا ہے، کان لگا کر سننا ہے، اور جو ہے کان اس کی طرف لگا دیں، کسی اور طرف کان نہ ہو کہ اور بھی آوازیں ہم سن رہے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہیں اور بھی آوازیں سن رہے ہیں، اسی طرح دل پھر حاضر نہیں رہے گا جب کوئی قرآن کے علاوہ کہیں اور ہمارے کان ہوں گے، تو دل حاضر رکھنا ہے، کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب مومنوں کا تو یہ حال ہے کہ جب
جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یا وہ سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وجلت قلوبہم، اور ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن ایسے پڑھنا چاہیے جیسے صحابہ کرام پڑھ کے روتے تھے کہ کیا یہ آیت جو بتائی جا رہی ہے نیک لوگوں کی جنتوں کی، تو میں ان میں سے ہوں، دل دکھنے لگے اور اللہ کی خشیت سے رونا آ جائے، تو دل بھی حاضر ہو، جب دل حاضر ہوگا تبھی سمجھ میں آئے گی، اور دل جو ہے تلاوت سے جو ہے وجلت قلوبہم، ہم کانپنے لگیں گے۔ تو یہ اس طرح کا ہونا چاہیے ہمارا حال کہ دل کانپنے لگے اور ایمان میں ہمارے اضافہ ہو جائے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے کانپنے لگتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ جو سن رہا ہے اس میں غور و فکر بھی کرے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے اس کو میں سن رہا ہوں یا سن رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو کیا میں بھی ایسی ہوں، انہی میں سے ہوں، یا میں غفلت میں ہوں، یہ سارے کام میں کر رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو میں کہتی ہوں وہ میں کرتی ہوں۔ اور وافر علم اور دائمی تازہ ایمان، قرآن پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں ہر طرح کی باتیں ہیں، سائنس بھی ہے، جغرافی بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، قوموں کے جو ہے قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے واقعات بھی ہیں، کتنی انہوں نے ترقی کی اور دنیا میں کچھ بھی نہیں باقی رہا، اور ان چونکہ وہ اللہ کو مان کے نہیں دیے تو ظلم کیا، تو ان پہ کیسے کیسے عذاب آئے، کس طرح کے کسی پہ ایک چیخ سے وہ ہلاک ہو گئے، کسی پہ بارش، کسی کو سمندر میں ڈبو دیا، جیسے ابھی ہم ہماری آیات سورۃ طٰہٰ میں پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی، اور فرعون جو کہ اتنا ظالم تھا پانی میں غرقاب ہو گیا اپنی قوم کے ساتھ، اور وہ قیامت کے دن بھی ان کے آگے آگے ہوگا، نہ دنیا میں بھی اس نے گمراہ کیا اور آخرت میں بھی وہ دوزخ میں لے جائے گا اپنی قوم کو۔ تو یہ اس سے ہمیں علم ملتا ہے، وافر علم حاصل ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کو زیادہ کر دے اور ہدایت یافتوں کا بھی ہمیں لیڈر بنا دے۔ تو علم اسی سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرح کا علم اس میں، دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور جو ہے قرآن کا علم بھی بہت ضروری ہے۔ جب دنیا کے علم کے ساتھ قرآن کا علم مل جاتا ہے تو پھر ہمیں ایک بصیرت مل جاتی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ ہمیں بعض دفعہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کیا فیصلہ کرے، کیا کریں، لیکن قرآن، ہاں، ایک آنکھ ہوتی ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، اور قرآن کا جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو بصیرت آ جاتی ہے۔ وہ آنکھ جو قرآن کی وہ انسان جو قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک الگ طرح کی بصیرت دے دیتا ہے۔ ایک عام آدمی جب کسی پھول کو، کسی اچھی چیز کو، اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے کائنات میں تو کہتا ہے واو، ہاؤ ونڈرفل، آسم، اور ایک جو ہے قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اچھا سا پھول دیکھ لے، کوئی اچھا منظر دیکھ لے تو وہ کہتا ہے ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو نے کوئی چیز باطل بے بس نہیں بنائی، اللہ تو پاک ہے، بس تم مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اور اللہ کی کبریائی کو مانتا ہے، اور پھر فوراً آگ سے عذاب کی بھی دعا کر لیتا ہے۔ تو ہمیشہ سبحان اللہ کہتا ہے، سیڑھی چڑھے گا اوپر جائے گا تو سبحان اللہ، اللہ اکبر کہے گا کہ اللہ ہی کی ذات بڑی ہے، وہی اوپر ہے، نیچے اترے گا تو سبحان اللہ، ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے جو ہے تر و تازہ رہتی ہے، اور پھر جو ہے بھلائی دین کی رہنمائی اور بصیرت ملتی ہے، دین میں رہنمائی ملتی ہے۔ ابھی میں نے بصیرت کا بھی ذکر کیا کہ اس کو ایک بصیرت دیتا ہے، وہ فیصلے بھی کر پاتا ہے دین کی روشنی میں، وہ سارے فیصلے بھی کر پاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے قرآن کی نالج میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا فیصلہ کریں کسی چیز کا، کیا نہ کریں، تو یہ قرآن سے ساری بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایک ہاتھ آتا ہے تو میں ایک بالش آتا ہوں، اور جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پیر بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فائدے ہیں قرآن کی تلاوت، قرآن کے حقوق ادا کرنے کے، اس کو جاننے اور سمجھ کے پڑھنے کے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ما آت اللہ عبدا نعمت اعظم من القرآن، اللہ تعالیٰ نے بندے کو قرآن سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، مگر اکثر لوگ اس پر شکر نہیں کرتے۔ اور قرآن میں آیت بھی ہمیں ملتی ہے، وہ خیر مما یجمعون، کہ قرآن جو ہے
دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے، تو اس وقت میری بہنوں آپ جو ہے دنیا جمع کرنے سے بہتر چیز جمع کر رہی ہے، اور یہ محفل جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ملاء الاعلیٰ میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں، فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ باوجود علم کے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو کیا وہ مجھ سے جنت طلب کر رہے ہیں اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتوں کہتے ہیں ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم گواہ ہو، میں نے ان کو بخش دیا۔ تو یہ اتنی اچھی محفل ہے، اس کے بعد اتنی مبارک محفل ہے کہ ہمارا ذکر ملاء الاعلیٰ میں ہو رہا ہے۔ پھر قرآن کی جو محفل ہے، امام ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں لو عقل الناس ما فی القرآن من النور والہدى والرحمہ، اگر لوگ قرآن میں موجود نور، ہدایت اور رحمت کو سمجھ جائیں، لسجدوا شکرا کلما قرأوا، تو ہر تلاوت پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ تو قرآن نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، رحمت ہے، نور ہے، فرقان ہے، بصیرت ہے۔ فرقان ہے، کرائٹیریا ہے، جو کرائٹیریا دنیا کے اس میں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور کتنی کتنی فیس دے رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹسٹکس اس میں ہے، سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان سبجیکٹس کے لیتے ہیں ہم پیسے، وہ تو پڑھنا ہی حاصل کرنا ہی ہے، لیکن قرآن سے ایک بصیرت، ایک نور مل جاتا ہے۔ دنیا کے ہم کتنے بھی بڑے عالم ہو، جب اس میں دین شامل ہو جائے تو وہ پھر انسان نکھر جاتا ہے، کچھ اور ہی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے جو ہے چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہے، اور بلا معاوضہ بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، صدقات، خیرات، زکوٰۃ اپنی اسکل سے، یا کسی طرح کی بھی کسی کو پیسوں کے علاوہ بھی مدد کرتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے اتنے چینجز آ جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے وہ کرتا ہے، اور دنیا کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جو اس رمضان میں تھے، پچھلے سال تھے، وہ اس سال نہیں تھے۔ تو یہی بات وہ بتا رہے ہیں کہ امام ابن القیم رحم اللہ کہ اگر لوگ قرآن میں موجود نور، ہدایت اور رحمت کو سمجھ جائیں، تو کہ یہ وہ نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، شفا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اس کے کتنے فائدے ہیں، تو ہر تلاوت پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ اور اس وقت تو ہم ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا اور سوچے گا کہ میں نے جو ہے بہت زیادہ، جب وہ دیکھے گا کہ اتنے انعامات مل رہے ہیں، اتنے درجات بلند ہو رہے ہیں آخرت میں، تو انسان کہے گا کہ میں نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی، اور زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا، اور زیادہ قرآن کو سمجھا ہوتا، تدبر کیا ہوتا، اور عمل کیے ہوتے، اور زیادہ میرے درجات بلند ہوتے۔ اور کافر اور مشرک اور منافق ہوں گے، وہ تو بہت ہی پچھتائیں گے، اور وہ تو یاس اور افسوس اور حسرت میں ہوں گے جب ایمان والوں کو دیکھیں گے کہ اتنے درجات مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کی کثرت سے پڑھنے کے فائدہ ہے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتی ہے، اس کے علم کی باریکیوں کے خزانے کو اس پر کھول دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت انسان کو بے پناہ فائدہ دیتی ہے۔ قرآن کے راز جب انسان پر کھلتے ہیں تو اس کی روح سیراب ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے پڑھنے والا قرآن کو کثرت سے پڑھتا جاتا ہے تو قرآن اس کو اپنی روشنیوں کی مزید چمک عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے حافظ القرآن سے بھی اور ہم سے بھی، جو قرآن کو بہت تدبر غور سے پڑھتا ہے، جو کہ حافظ نہیں بھی ہوگا، پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، اور وہ پڑھتا جائے گا، اور جہاں وہ رکے گا وہی اس کا جو ہے مرتبہ ہوگا، قرآن اس کا جنت کا، اور انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی جو ہے اتنی رغبت نہیں رہتی، چاہے نقصان ہو چاہے نفع ہو، وہ اس کو اللہ کی جو ہے اپنی قسمت سمجھ لیتا ہے، اللہ کا فیصلہ سمجھ لیتا ہے، اور خوش رہتا ہے کہ اسی نے کوئی مصیبت ڈالی ہے وہی نکالے گا، اور میرے درجات بلند ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا باعث ثواب ہے، سننا باعث رحمت، اور عمل باعث نجات ہے۔ اس کے قرآن پہ عمل کرنا ہی جنت میں لے جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت سے مردہ دل زندہ اور چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی کہ پاکستان کے کسی اس میں ہاسپٹل میں سورۃ الرحمن سنائی جاتی ہے، اور جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ہم بھی شیطان سے بچنے کے لیے بھی سورۃ البقرہ بھی چلا لیتے ہیں، اس کی تلاوت کو بھی بہت سنا کریں، تو اور آپ کو معلوم ہے نا کہ شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ جہاں پڑھی جائے، جہاں ہو، جادو کے اثر سے بھی نجات ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے مردہ دل زندہ اور چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ تو روز ایک وقت رکھیں اللہ کے ساتھ، اپنا فجر کے بعد کا وقت گزر کا، قرآن تو گواہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ تو کوشش کریں
کہ فجر کے بعد جو ہے اشراق تک بیٹھ کے آپ اذکار کریں، اور افضل الذکر قرآن ہے، اور اگر بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے تو زبان سے ذکر اور تسبیحات کرتی رہیں، پھر کوئی نہ کوئی وقت رکھ لیں، اگر لنچ اور برنچ بنانے ہوتے ہیں صبح وہ بھی عبادت ہے کیونکہ وہ کب بھی کرنا ہے، لیکن زبان جو ہے کیپ یور ٹنگ موائس ود دا ذکر ریممبرنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرمائے اور عمل والا بنا دیں، کیونکہ اس پہ عمل کرنے میں نجات ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب دعا کر لیتے ہیں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دیں۔ یہ تو سنگولر واحد کا صیغہ تھا، اب پلورل دیکھ لیتے ہیں، جمع کا صیغہ، کیونکہ ہم بہت سارے ہیں یہاں پہ، تقریباً 15-16 لوگ ہیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ قرآن کے 5 بنیادی حقوق تھے، اور حقہ تلاوتی کے اس کے حقوق جو ہم نے جانے، اور تلاوت کے کیا حق ہے، کس طرح کریں، بہت شارٹ میں کیا، لیکن ہم نے کوشش کی۔ تو قرآن کے 5 بنیادی حقوق اور قرآن پر عمل کرنے کے اجر و ثواب، the 5 basic rights of the Quran and the rewards اجر of acting upon it۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے 5 بنیادی حقوق، حق تلاوتی۔ تو اب جو ہے آپ کا Q&A ہے کہ ہم نے 95 سے 99 تک جو کچھ پڑھا، چلے میں Q&A پوچھتی نہیں ہوں، پڑھ دیتی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو سامری کے واقعے سے ہمارے لیے کیا اہم سبق ہے کہ کسی کے اندھادھند پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سامری کی اندھادھند پیروی کی، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے پڑھ تو لیا تھا کلمہ لیکن منافق تھا اندر سے۔ اس نے سونے کا جو یہ لاد کر لائے تھے فرعونیوں سے، تو اس کو پگھلا کے بچڑا بنایا، اور اس میں آواز جو جبریل علیہ السلام کے قدم پا سے مٹی اٹھائی تھی تو اس میں ڈال دی، جس سے آواز آنے لگی، اور انہوں نے اندھادھند پیروی کی اور شرک کر لیا۔ تو شرک تو کبھی بھی قابل معافی نہیں ہے، تو انہوں نے اندھادھند پیروی کسی کی نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، دین دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اور اس نے اصلاح کے نام پر فساد کیا، تو اصلاح کے نام پر فساد نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا نفس جو ہے وہ تو ہمیں برائی پہ اکساتا ہے، اور تو برائی سے بچنا چاہیے، نفس کے گھوڑے کو تو کسنا چاہیے۔ فجر کے لیے بھی نہیں وہ اٹھنے دے گا کہ ارے چھوڑو، ابھی تو بچوں کو جانے میں دیر ہے، ابھی تو دن لمبا ہے، ابھی تو فجر میں بہت ٹائم ہے، کہاں 5 بجے اٹھ رہی ہو، آخری ٹائم تو 6 تک ہے، چلو پڑھ لینا۔ تو اور کہاں، تو نفس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سی باتوں میں نفس جو ہے، ارے کوئی بات نہیں، شوہر کا نام لے لیں گے، سر کو کور نہیں کریں گے، میرے شوہر لائق نہیں کریں گے، کبھی بھی کوئی شوہر اللہ من رحم اللہ، میں نے کسی بھائی، بیٹے، شوہر اور نہیں دیکھا کہ وہ یہ نہ پسند کرتا ہو کہ ان کی عورتیں، بہو، بیٹیاں، مائیں، بہنیں بغیر کور کیے ہوئے جائیں۔ یہ تو نفس ہی ہے نا ہمیں، جو کہ اچھی نہیں لگو گی، ابھی بال پہ اتنا خرچ کیا ہے، ابھی تو ڈائی کروائے ہیں اور اسکریچنگ کرائی ہے، اتنے $100 دیے ہیں، ارے سب بیکار ہو جائے گا۔ تو نفس کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کی بات ماننی ہے۔ وہی تو لوگ تھے جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی بات مان کے، اور ان کی موت، سکرات سب آسان ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی بات مانتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے، پڑھتا جا، اور جہاں وہ رکے گا، یہ صرف پڑھنے والا نہیں، عمل کرنے والا بھی، وہی اس کا جنت کا لیول ہو گیا۔ فتنے کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے، کوئی فتنہ آپ دیکھیں تو اس کو فتنوں کا دروازہ بند کر دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی غلط برائی کے قریب بھی، برائی کرنا تو درکنار، اس کا پہلے ہی قلع قما کر دینا چاہیے، اس کو پہلے ہی اکھاڑ دینا چاہیے، برائی کو، فتنوں کو، اس کا دروازہ پہلے ہی بند کر دینا چاہیے۔ ہمیں آیت بھی ملتی ہے کہ ولا تقربوا الزنا، جو باتیں، جو چیزیں، جو بے حیائی کی چیزیں ہیں، جو زنا کی طرف لے جاتے، اس کا بھی قلع قما کر دینا چاہیے۔ تو فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا، فتنوں کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ پھر آیت نمبر ہم 100 کر کے فنش کرتے ہیں۔ تو
100 کا حصہ پورا کر لیتے ہیں کیونکہ چھٹیاں بہت ہوگی، تو 5 منٹ اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ من جس نے آردہ منہ موڑا انہو اس سے فإنہ تو بے شک وہ یہاں ملو وہ اٹھائے گا یوم القیامت دن قیامت کے وزرن ایک بھاری بوجھ۔ اب واضح وزرا تو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا، بار بار آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرواتے ہیں، ریویژن کرواتے ہیں۔ تو رواں ترجمہ، جو شخص اس سے اعراض کرے گا، کس سے؟ قرآن سے، وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ وزر بمانی گناہ کا بوجھ یا پاپ کی گٹھری، گناہوں کی گٹھری۔ اب جو شخص عمر بھر نہ قرآن کے نزدیک آئے، نہ اس کی کوئی ہدایت ماننے کو تیار ہو، تو کیا ہوگا؟ لام اللہ اس کی زندگی شتر بے مہار کی طرح ہوگی جو اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں پر مشتمل ہوگی، لہٰذا اسے اپنے اعمال کا ناقابل برداشت بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس دنیا میں تو ایسے بوجھ کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں آخرت کے دن اس بوجھ کو مادی شکل دے دی جائے گی اور وہ اس بوجھ تلے پس رہا ہوگا۔ یعنی جو شخص قرآن سے اعراض روگردانی کرے گا، قیامت کے روز اس کے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ ہوگا۔ اور قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن سے اعراض کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ لیں، اس کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے، کبھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر نہ کرے، یا قرآن کو پڑھے مگر غلط سلط پڑھے، تصحیح حروف کی فکر نہ کرے، یا صحیح بھی پڑھے مگر بے ادبی اور بے پرواہی سے پڑھے، یا کسی دنیاوی مال و عزت کی خواہش سے پڑھے۔ اسی طرح قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہے۔ ابھی ہم نے بہت کچھ سارا کر لیا، یہ سارے جو میں پڑھ رہی ہوں بڑی تفصیل میں کیا ہے قرآن کے حقوق میں، اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے میں کوتاہی یا اس کے احکام کے خلاف ورزی، تو یہ اعراض کا انتہائی درجہ ہے۔ غرض قرآن کے حقوق سے بے پرواہی کرنے کا بڑا وبال ہے جو قیامت کے روز بار گراں بن کر اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا، جیسے کہ روایت میں حدیث میں ہے کہ انسان کے برے اعمال اور گناہ قیامت کے روز ایک بار گراں بن کر اس کے اوپر لادا جائے گا۔ اور ذکر سے منہ موڑنے والوں کی سزا کیا بتائی 99 اور 100 میں؟ ایسے لوگ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اس بوجھ کے ساتھ رہیں گے۔ تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں Q&A، میں آپ سے پوچھتی لیکن میں پڑھ دیتی ہوں Q&A۔ ذکر سے منہ موڑنے والوں کی کیا سزا 99 آیت اور 100 آیت میں بتائی گئی؟ ایسے لوگ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اس بوجھ کے ساتھ رہیں گے۔ 101 کچھ بھی نہیں ہے، تفسیر ہے ہی نہیں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ خالدین، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، فیہی اس میں، وسع اور بہت برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم دن القیامت قیامت کے، حملہ بوجھ اٹھانا، ٹھیک ہے، بوجھ اٹھانا۔ رواں ترجمہ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کس میں؟ جہنم میں ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بوجھ ہوگا جس سے وہ بچ نہ سکیں گے، نہ ہی وہ بھاگ سکیں گے، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے۔ اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کیسا برا ہوگا کیونکہ اس کو مادی شکل دے دی جائے گی۔ پھر اگلی آیت انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ آیت 102 ہماری، نفخ فی الصور معلوم ہے، ٹھیک ہے، کہ نفخ سور کیا ہوگا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نرسنگے میں اور اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ 102 انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کمپلیٹ کریں گے۔ تو چلے ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگنے والی ایک خوبصورت دعا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبیک محمد فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر جس میں ارتداد نہ ہو، اور ایسی نعمت عطا کر جو ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عنایت فرما۔ اور آپ نے فرمایا کسی صحابی کے پوچھنے پہ کہ دنیا میں آپ کا ساتھ ہے تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آخرت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو فرض نماز کے علاوہ کوشش کریں کہ نوافل بھی ہم پڑھیں، تہجد ہے، اشراق ہے، اور جو ہے دوحہ ہے، چاشت ہے، یہ ساری نمازیں پڑھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور رمضان میں تو ہم بہت شبینے تراویحاں پڑھتے ہی ہیں،
دعا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ عمل کرے جس سے تو محبت کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ آج ہم نے پڑھا کہ عمل ہی نجات کا سبب ہے، وہی جنت میں لے جائیں گے۔ لیوبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک میں تمہیں اس لیے پیدا کیا، موت و زندگی کا فلسفہ، کہ تم میں سے بہترین عمل کون کر کے لاتا ہے۔ خوبصورت چہرے تو بنا ہی دیے ہمیں اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور قرآن آمین۔ کے حقوق ادا کریں، قرآن کو جس طرح آج ہم نے سمجھا جانا پڑھا، تو تفسیر تو گھنٹے کی ہو جاتی، لیکن جو بھی ہم نے کوشش کی ایسا بنا دیں، قرآن کے حقوق ادا کرنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، اس کے حرام حلال کو بھی دیکھنے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے انشاءاللہ آج جمعہ تھا، پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل ہمارا انگلش کا درس ہوگا، اس پہ بھی بڑا اچھا ٹاپک جائے گا۔ کوشش کریں اپنی بیٹیوں، نواسے نواسیوں، پوتے پوتیوں، چھوٹے سے لڑکے بھی ظاہر شامل ہو، بولتے تھوڑی ہیں نا، تو پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں سب کو بولیں کہ وہ جوائن کریں انگلش میں بھی انشاءاللہ۔ تو کل بھی ہمارا جسٹس پہ بڑا اچھا ٹاپک ہے انگلش میں انشاءاللہ۔ چلیں